اور خطبہ جمعہ آج کا جو ہے اس میں بہت اہم شخصیت عالم تشیع کی ایک بڑی علمی شخصیت کہ جنہوں نے تقریباً 103 سال عمر گزاری، حضرت آیت اللہ العظمیٰ گلپائگانی مرجع جہان تشیع کہ جو علمی بہت بڑا فقدان ہے۔ اور اس موقع پر ہم تمام مومنین و مومنات، علماء کرام، مراجع کرام، بالاخص آیت اللہ سیستانی مقام معظم رہبری، اور خاص کر آخری حجت خدا حضرت مہدی علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اور آپ نے ان کی تشییع جنازہ بھی شاید ویڈیو وغیرہ دیکھی ہوگی۔ ایک عظیم مجمع ہے جس نے جو تشییع جنازہ میں شامل ہوئی، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں 100 سے زیادہ کتابیں تالیف کی ہیں، اور اس میں سب سے ان کی اہم کتاب جو آخری حجت خدا حضرت مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے موضوع پر انہوں نے کتاب جو تالیف کی، بہت بڑا علمی سرمایہ ہے جس سے قوم انشاءاللہ آئندہ بھی فائدہ حاصل کرتی رہے گی۔ اور یہ ماہ جو کہ ماہ رجب جو ہم کو نصیب ہوا ہے، ہمارے لیے بہترین موقع ہے اس مہینے میں، اس کی عظمتیں ہیں، اس کی برکتوں سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور ابھی آپ نے 5ویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کا جشن منایا۔ بہت ساری مناسبتیں اس مہینے میں ہیں، ان مناسبتوں سے ہم کو پوری طرح سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اور یہ ائمہ جن کے ہم ولادت پر جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، ان کی شہادت پر غم مناتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے امام، اور جس کے لیے کتابوں میں واضح دلیلیں موجود ہیں، چاہے اہل سنت کی کتاب ہو چاہے شیعوں کی ہو۔ اس لیے کہ جس امام کی ولادت کا ہم نے جشن منایا، اس کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ رسول جو کہ سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، جس کو سلام کرنے کو سارے مسلمان اپنا اعزاز سمجھتے ہیں، اپنا فخر سمجھتے ہیں، وہ رسول جیسا کہ ایک حدیث ہے جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام اور 5ویں امام کے بھی صحابی ہیں عباد بن تغلب، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مسجد میں رسول کے صحابی، عظیم صحابی جناب جابر، جنہوں نے بہت طول عمر پائی، جناب جابر مسجد میں آواز دیا کرتے تھے، اے باقر العلم، اے باقر العلم، مسجد میں بلند آواز سے، چونکہ آخری عمر میں وہ نابینا ہو گئے تھے، اور اس طریقے سے آواز جب لگاتے تھے تو کسی نے آ کے پوچھا کہ اے جابر، یہ باقر العلم کون ہے جس کو تم مسجد میں آواز دیتے ہو، گلیوں میں آواز دیتے ہو؟ تو جابر نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے جابر، تم میرے فرزند محمد سے ملاقات کرو گے جو میرا ہم نام ہوگا، اور وہ باقر العلم یعنی علم کو شگافتہ کرنے والا، علم کی نئی ریسرچ، نئی تھیوری پیش کرنے والا، علم کو شگافتہ کرنے والا ہوگا۔ لہذا امام کے القاب میں سے کیا ہے؟ باقر العلوم، حقائق علوم کو اجاگر کرے گا دنیا کے سامنے۔ اور ایک روایت ہے جس میں امام کے صحابی محمد ابن مسلم وہ نقل کرتے ہیں کہ ہم جابر کے ساتھ چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ امام کا جو کہ 5ویں امام ابھی چھوٹے تھے، کم سنی کا عالم ہے،
اور وہ آئے اس جگہ پہ جہاں پہ امام بیٹھے ہوئے تھے، محمد ابن مسلم بیٹھے ہوئے تھے، جناب جابر بیٹھے ہوئے تھے، اور امام نے کہا بیٹے اپنے چچا کے سر کا بوسہ لو، یعنی جناب جابر چونکہ نابینا ہو چکے تھے، دیکھ نہیں پاتے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور کہا کہ اپنے چچا کے سر کا بوسہ لو۔ امام نے، پانچویں امام نے جو کہ ابھی کمسنی تھی ان کی، جابر کے سر کا بوسہ لیا۔ تو جابر نے پوچھا یہ کون ہے، یہ بچہ کون ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے محمد۔ جیسے ہی جابر نے یہ سنا، جابر بہت خوش ہوئے کہ جو رسول اللہ نے میری ذمہ داری مجھے دی تھی، یعنی میرے ہم نام بیٹے پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام کو میرا سلام کہنا، فوراً جابر نے اپنی گود میں لیا، آغوش میں لیا، اور خطاب کر کے کہا کہ اے محمد، رسول خدا نے آپ کو سلام کہلایا ہے۔ یہ کتاب اہل سنت کی مشہور کتاب ہے صواعق محرقہ، اس میں بھی لکھا ہے واضح، تھوڑا ترتیب الگ ہے اس میں، اتنا تفصیل سے نہیں ہے، بہرحال انہوں نے بھی نقل کیا ہے کہ جناب جابر نے رسول اللہ کا سلام امام تک پہنچایا۔ لہذا ہم جن امام کو مانتے ہیں، جس پہ ہمارا عقیدہ ہے، وہ نورانی ائمہ ہے، عالم نور سے مربوط ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی روحانیت، اپنی معنویت کو بڑھانے کے لیے کوشش کریں، جشن جو ہوتے ہیں اس میں شرکت کریں۔ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف جوانوں کی ذمہ داری ہے، یا پھر کہیں گے نہیں صرف بوڑھوں کی ذمہ داری ہے، یہ صرف بچوں کی ذمہ داری نہیں، جو بھی آئے گا اس میں موقع وقت دے گا اپنا، یہ اس کے اس دنیا میں بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور آخرت میں بھی اس کو اس کا عظیم ثواب حاصل ہونے والا ہے۔ بہت ساری مناسبات ہیں، بس سلسلہ وار بیان کر دوں۔ پہلی مناسبت جو ابھی گزر گئی، اور اس کے بعد مناسبت جو ہے ہمارے 10ویں امام حضرت علی نقی علیہ السلام کی شہادت بھی ہے، ظاہراً کل ہوگی، اور اس کے بعد امام کی ولادت بھی ہے، جناب علی اصغر کی ولادت ہے، امام محمد تقی علیہ السلام کی ہے 10 رجب کو امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہے، 9 رجب کو جناب علی اصغر کی ولادت ہے۔ مناسبتیں بہت ساری ہیں۔ 13 رجب کو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم کو یہ امام ملے، ایسے معصوم امام کہ جن کے کردار پر، جن کے اخلاق پر، جن کے کسی بھی ایک حرف پر بھی دشمن بھی اعتراض نہیں کر سکتا ہے، ان کی فضیلتیں ہیں، ان کو اللہ نے مرتبہ عطا کیا ہے۔ بہت ساری مناسبتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ خطبات نماز جمعہ میں ذکر کیا جائے گا۔ اور سلسلہ دروس جو کہ انس با قرآن کے عنوان سے چل رہا ہے، اور ہم نے ابتدائے قرآن سے سورہ الحمد سے شروع کیا تھا، اور وہ جاری و ساری ہے۔ سورہ انعام کی آیتیں ہم پڑھ رہے تھے ابھی چند دنوں پہلے، جو ہم نے آیت پڑھی سورہ انعام کی آیت نمبر 60، بس آیت پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے، انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ خداوند عالم فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، خدا وہ ہے جو تمہیں رات کو موت دے دیتا ہے، یعنی قرآن کی نظر میں سونا اور مرنے میں تھوڑا سا صرف فرق ہے۔ یتوفاکم، جو تمہیں وفات دے دیتا ہے، تمہیں موت دے دیتا ہے، باللیل، رات کے وقت میں، یعنی انسان جب سوتا ہے تو ایک طرح کا مرا ہوا ہے وہ، کیونکہ اس کے اب حواس کام نہیں کرتے ہیں، وہ نہ دیکھ رہا ہے، نہ سمجھ رہا ہے، نہ سن رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہ خدا وہ ہے کہ جو تمہیں راتوں کو موت دے دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، جو کچھ تم دن بھر کام انجام دیتے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ يَبْعَثَكُم فِيهِ ثُمَّ يَبْعَثَكُم فِيهِ لِيُقْضَى أَجْلٌ مُّسَمًّى، یہاں تک کہ اس طرح تم سوتے رہتے ہو، اٹھتے رہتے ہو، رات کو سوتے ہو، صبح میں اٹھ جاتے ہو، کبھی دن میں بھی سو جاتے ہو، بہرحال انسان سوتا ہے جاگتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لَيُقْضَى أَجْلٌ مُّسَمًّى، پھر تمہیں اللہ جو ہے ایک ایسے ہی اٹھتے، ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ، یعنی اٹھتے ہو، سوتے ہو، پھر اٹھ جاتے ہو، لَيُقْضَى أَجْلٌ مُّسَمًّى،
یہاں تک کہ تمہارے موت کا جو وقت اللہ نے معین کیا ہے وہ وقت آ جاتا ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے موت کے دو قسمیں جو کہ روایات میں بیان ہوئی ہیں، ایک موت وہ ہے جس کا وقت حتمی نہیں ہے، یعنی چند وجوہات کی بنا پر موت کا وقت ٹل جاتا ہے، مثلا صلہ رحم کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کرنا، ان کو خوش کرنا، یہ سبب بنتا ہے کہ انسان کی عمر زیادہ ہو جائے، یا خیرات کرنا، صدقہ دینا، یہ سب چیزیں سبب بنتی ہیں کہ انسان کی عمر بڑھتی ہے الی اجل مسمى۔ لیکن اگر اجل مسمى آ جائے جو وقت موت کا اس کے ہے تو پھر کوئی چیز اس کو ٹال نہیں سکتی ہے، نہ تو دوا، نہ علاج، نہ دعا، اس لیے کہ اب وہ اس کا وقت ہے۔ استاد محترم آیت اللہ محسن قرۃ نے اس کی مثال ایسی دی، جیسے چراغ جل رہا ہو تو چراغ بجھتا ہے دو طرح سے، کبھی ہوا کے تیز جھونکے کی وجہ سے بجھ جاتا ہے، کبھی چراغ میں تیل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو موت اجل مسمى کی مثال یہی ہے کہ جب چراغ میں تیل ہی ختم ہو جائے، جب تیل، وہ پہلے والی تو آپ بچا سکتے تھے، ہواؤں سے بچا کے اس کو جلائے رکھ سکتے تھے، یہ موت کی پہلی قسم جو ہے اس کو بچا سکتے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے۔ البتہ ظالموں کو خداوند عالم مہلت دیتا ہے، جو کہ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں، تاکہ اس کی سزا، اس کا عذاب اور ہی بڑھ جائے۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم خدا کی طرف پلٹائے جاؤ گے، خدا کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم متوجہ ہوگے اس وقت تم نے کیا کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے۔ جیسے اس بارے میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان سویا ہوا ہے، انسان غفلت میں ہے، سویا ہوا ہے، اس کو اس دنیا کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے، وہ سمجھ رہا ہے بس یہی سب کچھ ہے، اسی مادی دنیا کو سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ انسان سویا ہوا ہے، جب وہ مر جائے گا تو جگے گا، تب وہ دیکھے گا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم متوجہ ہوگے تم نے کیا کیا ہے، تمہارا نامہ اعمال، تمہارا حساب و کتاب، اس لیے کہ خداوند عالم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو بھی تھوڑا سا بھی اچھائی کرے گا اللہ اس کا اجر دے گا، ہو سکتا ہے دنیا میں دے، ہو سکتا ہے مرنے کے بعد دے، ہو سکتا ہے دنیا میں بھی دے اور مرنے کے بعد بھی عطا کرے۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو برائی کرے گا، کسی کو تکلیف دے گا، گناہ کا مرتکب ہوگا، جو بھی شر کرے گا اس کو بھی انسان دیکھے گا۔ یہاں تک کہ آیت قرآن کی ہے اور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ قیامت میں جہنم میں جانے والے بھی یہ کہیں گے کہ اللہ نے عدالت کے ساتھ فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے خلاف کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو کہتے صحیح فیصلہ نہیں ہوا۔ جہنم میں جانے والے بھی اللہ کا عدل، چونکہ انسان کے اعمال اس کے سامنے رہیں گے، وہ خود یہ کہتا ہوا جہنم میں جائے گا کہ اللہ نے عدالت سے کام لیا ہے، یہ میرا حق تھا کہ میں جہنم میں جاؤں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ اس نقطے پر غور کریں، ایسا نہ ہو کہ اس مادی دنیا میں ہم غرق ہو جائیں۔ بھائی دنیا ہے ہمارے گزارنے کے لیے ہے، لیکن اس میں ایسا نہ گزارے کہ بس دنیا کے لیے ہی ہم پیدا ہوئے ہیں، یہ نہیں، بلکہ اس مادی دنیا سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور آیت ہے اسی سورہ انعام کی، آیت نمبر 61، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ خدا وہ ہے جو تمام بندوں پر قاہر ہے، قہر رکھتا ہے، غلبہ رکھتا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، وہ خدا تمہارے لیے، انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے اللہ جو ہے محافظ فرشتے اس کے لیے قرار دے دیتا ہے، فرشتے رہتے ہیں اس انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ کب تک کرتے رہتے ہیں؟ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفِظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے۔ موت کا وقت آنے سے پہلے فرشتے رہتے ہیں۔ اب اس میں مفسرین نے دو طرح کی باتیں بیان کی ہیں۔ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ وہ فرشتے جو اعمال کو لکھتے ہیں کہ کیا اچھا کیا ہے کیا خراب کیا ہے وہ مراد ہے۔ بعض نے کہا وہ نہیں، ان فرشتوں کے علاوہ فرشتے ہیں جو انسان کی محافظت کرتے ہیں۔ انسان بہت ہی کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، دعائے کمیل میں بھی آپ پڑھتے ہیں، یا رب ارحم
ضعف بدنی، اے میرے اللہ میرے کمزور بدن پر رحم کر۔ انسان کتنا کمزور ہے، کتنا بھی بڑا پاورفل ہو، آفیسر ہو، سی ایم ہو، پی ایم ہو، ہیں، لیکن تھوڑا سا بخار اگر آ گیا تو پھر اب اس کے بس میں نہیں رہتا کچھ، اتنا ہے، تھوڑا سا بخار بھی برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، انسان بہت کمزور ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفِظَةً، ہم نے بھیجا تمہارے اوپر محافظ، کب تک؟ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ تم کو موت آ جاتی ہے۔ توفته رسلنا، جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، جو ہماری طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے افراط نہیں کرتے ہیں، ایسا نہ کسی چیز میں زیادتی کرتے ہیں نہ کمزوری کرتے ہیں۔ اگر مومن ہے، جیسا کہ روایات میں ہے کہ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے، چونکہ اس عالم کو دیکھتا ہے، بالکل موت کے وقت انسان کے لیے اس عالم کا پردے ہٹ جاتے ہیں، وہ دیکھنے لگتا ہے کہ اس کے بعد ہماری کتنی اچھی زندگی ہے، لہذا مومن کی روح بہت ہی آسانی سے نکلتی ہے۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، فرشتے افراط و تفریط نہیں کرتے ہیں، یعنی جو وقت ہے بالکل اسی وقت میں۔ اور ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں، ہمارے پانچویں امام حضرت مہدی آخری زمان امام زمانہ کے بارے میں پانچویں امام فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ غیبت جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کے بارے میں امام فرماتے ہیں اصبروا علی اداء الفرائض، مومنوں سے خطاب ہے، فرائض کو ادا کرنے میں صبر سے کام لو، صبر کی ضرورت ہے، مطلب اذان صبح کے وقت اٹھنا یہ بھی ایک طرح کا صبر ہے کہ اچھی نیند کو توڑ کر کے ٹھنڈک برداشت کرتے ہوئے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور پھر نماز میں آنا، یہ سب کیا یہ صبر ہے۔ صبر کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں بس مصیبت پڑ گئی، کوئی مر گیا کہا صبر کرو، نہیں، صبر بر طاعت ہے، صبر بر معصیت ہے، اللہ کی اطاعت میں بھی صبر ہے، یعنی نیک واجبات کو انجام دینے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا پڑے گا، روزہ رکھنے کے لیے بھوکا رہنا پڑے گا، صبر کرنا ہوگا۔ اور صبر پر معصیت بھی ہے کہ گناہ کا زمینہ فراہم ہے لیکن آنکھ اپنی نیچی کر لے، یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے، اس کا اجر خداوند عالم دے گا۔ لہذا امام فرما رہے ہیں اصبروا علی اداء الفرائض، فرائض کی ادائیگی میں صبر کرو، وصابروا عدوکم، اور دشمن جو تمہارے خلاف پالیسی کر رہے ہیں، دشمن تمہارے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں، دشمن جو تم پر ظلم کر رہے ہیں یا ظلم کرنا چاہ رہے ہیں، وصابروا عدوکم، دشمن کا مقابلہ کرو اور صبر کرو، ورابطوا امامکم المنتظر، اور اپنے امام زمانہ سے رابطہ برقرار کرو۔ ایسا نہیں کہ ہم غافل ہو جائیں، ہم سوچیں کہ بس ہم ہیں بس، نہیں، ہمارا امام زندہ ہے، پردہ غیب میں ہے، امام سے اپنی مشکلات کے وقت میں ہمیں چاہیے کہ امام سے رابطہ کریں۔ اور بہت سارے واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں کہ امام نے کس طریقے سے مدد کیا، ہو سکتا ہے کہ ہم متوجہ نہ ہوں، ہم سمجھ نہ پائیں کہ امام نے مدد کیا ہے، کیسے ہوا، کیا ہوا، ہمیں سمجھ میں نہ آئے، لیکن امام مدد کرتے ہیں۔ لہذا پانچویں امام فرما رہے ہیں وَرَابِطُوا امامکم المنتظر، امام منتظر سے اپنا رابطہ برقرار رکھو۔ اور ایک دو حدیث اور ہے کہ اچھائیاں لے لو۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی اس چیز کو ڈھونڈتا ہے، کسی نے کوئی اچھی بات کہی تو بجائے اس کے کہ اس کی اچھی بات کو لینے کے تو وہ برائی تو اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں بہت ہی بڑی بیماری ہے، کیا کہ یہ بیماری تو اس کے پاس بھی پائی جاتی ہے، اس کے پاس پائی جاتی ہے، وہ اس کا گناہ اس کے لیے ہے، لیکن اگر اچھی بات کہہ رہا ہے، امام فرما رہے ہیں خذ الکلمۃ الطیبہ ممن قالها وان لم يعمل بها، اچھی بات اگر ہے تو اس کو لے لو، اس کو عمل کرو اس پر، خذ الکلمۃ الطیبہ، اچھی بات ہے چاہے دشمن کے پاس ہو، کسی کے پاس بھی ہو، اس سے لے لو، ممن قالها وان لم يعمل بها، اگرچہ وہ اس پر عمل بھی نہ کرتا۔ ایک آدمی نے آپ سے کہا کہ ارے نماز جماعت میں کیوں نہیں آتے ہو، آپ کہے تم کیوں نہیں آتے ہو، یہ نہیں ہوا، تم کیوں نہیں آتے ہو یہ نہیں، اس نے بات تو اچھی کہی ہے، لہٰذا
اچھی بات کو لے لینے والا ہی فائدے میں، یہ نہیں کہے کہ اس نے بھی یہ کیا اور ہم نے بھی یہ کیا۔ اور دیکھیے ہر انسان کے اندر عیب ہوتا ہے، کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جس کے اندر عیب نہ ہو، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، عیب ہر ایک کے اندر ہے۔ لیکن ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خوبیوں کو تلاش کریں، اچھائیوں کو تلاش کریں، دوسروں کے اندر جو اچھائیاں ہیں اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، اور وہی انسان کامیاب ہوگا۔ اور یہ ہفتہ جو چل رہا ہے ایران میں، اس کو ہفتہ دہ فجر کے عنوان سے منایا جاتا ہے، 10 دن، 12 بہمن سے 22 بہمن تک، یعنی 12 بہمن وہ تاریخ تھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرانس سے ایران آئے، اور جس عالم میں آئے اس زمانے میں جو انقلاب آیا ہے، جو بزرگ ہیں وہ تو جانتے ہوں کہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، نیوز میں سنا ہے کہ وہ انقلاب اس انقلاب جمہوریہ اسلامی ایران کو جو مشابہت دی گئی ہے کہ انفجار نور، امام خمینی فرماتے ہیں انقلاب اسلامی انفجار نور بود، ایک نور کا منفجر ہونا تھا، ایک نور کی شعاع روشن ہونی تھی، اور واقعاً آج یہ نور جو کہ جمہوریہ اسلامی ایران کی شکل میں ہمارے زمانے میں ہمارے سامنے موجود ہے، ہمیشہ ظالم کے خلاف، ظلم کے خلاف بولتا رہا ہے، اور ہمارا مذہب ہی یہ ہے کہ ہمیشہ ہم ظلم کے خلاف بولیں۔ آج جیسا کہ یمن میں ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں ہم کچھ کر سکتے ہیں تو کریں، مدد کریں مظلوم کے عنوان سے، نہیں تو کم سے کم مظلومین کے لیے دعا تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ لہذا آج جو یمن پہ سعودی عرب، اور آج کل خبر آپ نے سنی ہوگی کہ امارات پر یمن نے حملہ کیا، اب میڈیا کیا کہہ رہا ہے، یمن والوں کو، یمن کے مومنین کو کہہ رہے ہیں وہ دہشت گرد ہیں، وہ آتنکوادی ہیں۔ بھائی اپنے ملک کو بچانے کے لیے اگر وہ میزائل مار رہا ہے امارات پر یمن، تو کیا یہ ظلم ہے؟ بھائی سعودی نے اور یہ اسلامی 5-6 ممالک نے مل کر کے یمن پہ حملہ کیا، کسی ملک پر جو حملہ کرنے والا وہ ظالم ہے، یا جو اپنے دفاع میں جو ہے مقابلہ کر رہا ہے وہ ظالم ہے؟ لیکن دنیا میں ظلم اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ جو کہ روایات میں ہے کہ آخری حجت حضرت مہدی آخر الزمان علیہ السلام کا ظہور اس وقت ہوگا جب ظلم عدل ہو جائے گا اور عدل ظلم ہو جائے گا، یعنی جو مظلوم ہے اس کو ظالم کہا جا رہا ہے، چاہے وہ کسی ملک میں ہو، دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو۔ مذہب تشیع ہمیشہ حق کا طرفدار تھا، ہمیشہ ہم ظالم کے خلاف بولتے ہیں، بولتے رہیں گے، اور بولنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے کہ ظلم چاہے کسی پر بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، ظلم ہے، ظلم ہے۔ ظلم کی مخالفت کرنا اور ظلم کے خلاف بولنا، مظلوم کی حمایت کرنا، مظلوم کا ساتھ دینا، یہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم آنکھ بند کر کے بیٹھیں اور ہمیں کوئی مطلب نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیشہ ظالم کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار محمد وآل محمد صدقے میں، 4 معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں ان میں سے قرار دے جو ہمیشہ ظلم کے خلاف رہے ہوں۔ پروردگارہ مذہب اہل بیت، جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے ہم کو سکھایا ہے، بتایا ہے کہ کسی بھی طرح کا ظلم، انسان پر انسان ظلم کرے یا جانور بھی اگر ظلم کرتا ہے تو ہمارا بولنا اس میں ضروری ہے، اور مظلوم کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ پروردگارہ جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، بابو جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔
الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمته على غضبه وبسط اليدي بالرحمة سبحان من لا يزداد إلا جودا وكرما نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونشهد أن عليا أمير المؤمنين ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم على سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء اللهم صل وسلم على قائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل وسلم على الحسن المجتبى وعلى الحسين الشهيد بكربلاء وعلى علي بن الحسين زين العابدين وعلى محمد بن علي باقر العلوم الأولين والآخرين وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي التقي وعلى علي بن محمد النقي وعلى حسن بن علي العسكري وعلى مولانا صاحب العصر والزمان آدم الكفر والفسوق والعصيان أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. اور چونکہ وقت کم بچا ہے چند عوارض آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. جیسا کہ ایک روایت میں چونکہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ گزری ہے، ایک حدیث جس میں امام فرماتے ہیں نماز جماعت کے بارے میں. نماز جماعت کا ثواب بہت زیادہ ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ وقت نکالیں نماز میں شرکت کرنے کے لیے. ایسا نہیں کہ کچھ ہی لوگوں کے لیے نماز جماعت ہے. امام فرما رہے ہیں من ترک الجماع رغبۃ عنها وعن جماعت المسلمین من غیر علت فلا صلاۃ له. امام فرما رہے ہیں من ترک الجماع، جو نماز جماعت کو چھوڑ دے. فرادہ گھر پہ نماز پڑھ لے، دو آپشن ہیں، یا گھر پہ پڑھ لے گا یا پھر جماعت سے آ کے پڑھے گا، تیسرا تو ہے نہیں. من ترک الجماع رغبتاً، جو نماز جماعت کو چھوڑ دے سستی کی وجہ سے، کہتے ہیں ارے کوئی کام ہے، کوئی ضروری کام ہے، وہ الگ بات ہے، فرادہ پڑھ لیں. نماز فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں. امام فرما رہے ہیں جو نماز جماعت کو چھوڑ دے رغبتاً، بس کسی بغیر وجہ کے، وعن جماعت المسلمین، اور جماعت مسلمین سے وہ دور ہو جائے، من غیر علت، بغیر کسی وجہ کے، فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز ہی نہیں ہے. لہٰذا چاہیے کہ نماز جماعت اور یہ اجتماع جو مسلمانوں کا ہے یہ بہت اہم ہے. اجتماع ایک تو ہر ہفتے ہے جو نماز جمعہ ہے، پھر پنجگانہ نمازیں ہیں، روزانہ 3 بار ساتھ میں جمع ہو سکتے ہیں. سب سے بڑا اجتماع حج کا ہے، اور حج میں انسان کی حقیقت اور دنیا کے سامنے واضح ہوتی ہے، مسلمانوں کا طاقت اور پاور اور قدرت یہ معلوم ہوتی ہے. پانچوں امام کی ایک حدیث ہے جس میں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں احیاء علم کے بارے میں، علم کو زندہ کرنا. علم کو زندہ کرنا کیا مطلب؟ امام فرما رہے ہیں رحم اللہ عبدا احیا العلم. خدا بند عالم، امام کی دعا ہے، خدا بند عالم رحمت نازل کرے اس بندے پر احیا العلم، جو علم کو زندگی دیتا ہے، علم کو حیات دیتا ہے. علم پر توجہ دینا، تعلیم پر دھیان دینا، یہ بہت ضروری ہے. اس لیے کہ کوئی بھی قوم اگر آگے بڑھتی ہے تو علم کے ذریعے آگے بڑھتی ہے. اگر علم حاصل نہیں کرے گی قوم تو پیچھے رہ جائے گی. قال قلت وما احیاءہ، راوی نے پوچھا مولا علم کو احیا کرنے کا کیا مطلب ہے؟
قال ان یذاکر بہ اہل الدین اہل الورع، کہ مذاکرات کرے، بات چیت کرے، ملے ملاقات کرے اہل دین سے اور اہل ورع، جو اچھے اخلاق کے لوگ ہیں ان سے ملے جلے، ان سے بات کرے۔ اور ایک اور حدیث جس میں پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں، امام فرماتے ہیں ان المؤمن